مصر سے قسطنطنیہ جاتے ہوئے سلطان سلیم اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کے قریبی اناطولیہ کے میدانوں میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان اس وقت اپنے خیمے میں اپنے وزیر محمد کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سلطان کا چوبدار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا۔ چوبدار آگے بڑھا اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، خیر الدین باربروسا کے 2 قاصد ابھی ہمارے لشکر میں داخل ہوئے ہیں اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے التماس کرتے ہیں۔ وہ امیر خیر الدین باربروسا کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ سلطان سلیم نے اس موقع پر اپنے وزیر محمد کی طرف ذومانی انداز میں دیکھا، پھر اپنے چوبدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم تھوڑی دیر خیمے سے باہر رکو، میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ چوبدار باہر نکل گیا اور خیمے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، جو چوبدار نے کہا میں نے بھی سنا، تو نے بھی سن لیا۔ خیر الدین باربروسا کا نام تمہارے لیے بھی اجنبی نہیں اور میرے لیے بھی اجنبی نہیں۔ اس کی اور اس کے بھائیوں کی سمندر کے اندر مسلمانوں کے لیے خدمات قابل تعریف ہیں۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے قاصد کس غرض سے ہمارے پاس آئے ہوں گے؟ محمد تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر عقیدت بھرے انداز میں سلطان سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں خیر الدین باربروسا اور اس کے بھائی سمندر کے جان سوز سکوت میں بپھرتی گرتی کڑکتی برف کی طرح مسلمانوں کے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے رہے۔ یورپ کے بڑے بڑے قزاقوں اور لٹیروں نے سمندر کے اندر ان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن یہ عدم کا راستہ دکھاتی موت اور ہست کو نیست کرتے سوز کی طرح ان پر حملہ آور ہوتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی کوششوں کو ہمیشہ ناکام بناتے رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہا تھا۔ سلطان محترم، لگتا ہے خیر الدین باربروسا کی جستجو کے ویران صحرا اور جد و جہد کے آکاش پر کچھ تبدیلیاں نمودار ہوئی ہوں گی اور دشمنوں نے اس کی طاقت کو مضطرب اور دل سوختہ کیا ہوگا، اس لیے اس نے اپنے ایلچی امداد کے لیے روانہ کیے ہوں گے۔ سلطان محترم، یہ میرا اندازہ ہے، بہرحال میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد دوبارہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے باوجود میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دشمنوں کی روح کی گہرائیوں تک سراب اذیتیں بھر دینے والے ان مجاہدوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سمندر کے اندر مر کی خونی دیمک بن کر مسلمانوں کے لیے دشمن کی بغاوتوں کے خونی تیور دھو ڈالتے ہیں۔ سلطان محترم، اس سے آگے محمد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سلطان سلیم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، میرے عزیز، اس سے آگے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں، اور میں خیر الدین کے قاصدوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ تم چوبدار سے کہہ کر خیر الدین کی طرف سے آنے والے دونوں قاصدوں کو میرے پاس لاؤ۔ آواز دے کر محمد نے چوبدار کو بلایا۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے خیر الدین کے دونوں قاصدوں کو اندر لانے کا حکم دیا۔ اس پر چوبدار مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خیر الدین کے 2 قاصد اندر آئے، ان کے پیچھے چوبدار بھی کھڑا تھا۔ سلطان اور وزیر محمد دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا، پھر انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کیا، تم دونوں پہلے اپنے نام کہو، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس پر ان دونوں میں سے ایک بول اٹھا، سلطان محترم، میرا نام کاکاد اور میرے ساتھی کا نام حسن آغا ہے۔ سلطان سلیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، کاکاد، اچھا ہوا آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ کیا تم بھی وہی ہو جسے یورپ کے ملا یورپ کی بیری قوتیں شیطان شکاری کے نام سے یاد کرتی ہیں؟ کاکاد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے، میں ہی اس نام سے مشہور ہوں۔ سلطان نے اس بار دوسرے قاصد حسن آغا کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، کیا تم خواجہ سرا ہو؟ وہ بھی مسکرا دیا، کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بہت عمدہ اور صحیح معلومات رکھتے ہیں۔ میں واقعی خواجہ سرا حسن آغا ہوں۔ سلطان نے انہیں پھر مخاطب کیا، کیا تمہارے لشکر میں، یا یوں کہوں کہ تمہارے ملاحوں میں اور بھی کوئی حسن ہے؟
اس بار کاکاد نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، یہ حسن آغا ہے، اور حسن بھی ہے، اور وہ بھی حسن کرسو ہے۔ یوں جانے وہ ایسے نوجوان ہیں جنہیں نایاب کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا انتہائی وفادار، جفاکش اور بہترین اور عمدہ تیغ زن ساتھی ہے۔ سمندر کے اندر دشمن سے نابرد آزما ہونا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ وہ ان دنوں سلطان محترم اندلس گیا ہوا ہے۔ اس کا اندلس جانا بھی ایک انتہائی اہم مقصد کے تحت ہے۔ سلطان نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، تمہارے اور ساتھیوں میں کون کون ہیں؟ اس بار پھر کاکاد بولا، سلطان محترم، ہمارے ساتھی تو بہت ہیں، لیکن سرکردہ لوگوں میں امیر خیر الدین باربروسا اور ہم دونوں کے علاوہ حسن کرسو ہے۔ انتہائی دلیر، صالح ہے، مخلص صنعان ہے۔ کاکاد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں سلطان بول اٹھا، یہ صنعان جس کا تم نے ذکر کیا ہے، کیا یہ یہودی ہے؟ میں نے اس کے متعلق ابھی ہی سنا ہے۔ سلطان محترم، یوں جانیں وہ نام کا یہودی ہے، کبھی تھا، اب تو وہ ہمارا ایک بہترین اور غمگسار ساتھی ہے۔ سلطان نے پھر سوچا، پھر انہیں مخاطب کیا، اب یہ کہو تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ جوام افریقہ کی سرزمینوں میں خیر الدین باربروسا کے خلاف جو حالات نمودار ہوئے تھے، کاکاد نے تفصیل کے ساتھ سلطان اور وزیر محمد سے کہہ دیے تھے۔ جوام سلطان تھوڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت میں ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آنے والی شب تم میرے لشکر میں قیام کرو۔ میں جانتا ہوں تم تھکے ہارے ہوگے، کل میں تم دونوں کے متعلق فیصلہ کروں گا۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھ کر آرام کرنا کہ میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ جو امیدیں تم میرے پاس لے کر آئے ہو، جن خواہشات کا اظہار باربروسا نے کر کے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں تم لوگوں کو اس سے کئی گنا زیادہ نوازوں گا۔ اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ سلطان سلیم کے اس جواب سے خیر الدین باربروسا کا ساتھی کاکاد اور خواجہ سراح حسن آغا دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر سلطان کے حکم پر وہ سلطان کے چوبدار کے ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ دوسرے روز خیر الدین باربروسا کے دونوں ساتھی کاکاد اور خواجہ سراح حسن آغا کو پھر طلب کیا گیا۔ دونوں جب سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے تو حسب سابق سلطان کے پاس اس کا وزیر محمد بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے بڑی عزت اور تکریم دیتے ہوئے ان کی پذیرائی کی، اپنے قریب بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں رات بھر آرام کر کے تم لوگ راستے کی تھکاوٹ دور کر چکے ہوگے۔ میں چاہوں گا کہ تم دونوں آج یہاں سے خیر الدین باربروسا کی طرف روانہ ہو جاؤ، تاکہ افریقہ کے ساحل پر اس کے لیے جو مشکلات اٹھ رہی ہیں ان سے وہ نجات پا سکیں۔ میں نے تمہارے لیے جو مراد دینے کا ارادہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ میں تمہیں اپنے 2000 بہترین تربیت یافتہ ترک مہیا کروں گا جو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2000 رضاکار بھی باربروسا کی امداد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس طرح باربروسا کے تحت 4000 جنگجو کام کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہوں گے۔ تمہارے ساتھ کچھ بحری جہاز بھی بھجواؤں گا جن کے اندر توپیں نصب ہوں گی، جو دشمنوں کے جہاز پر بڑی آسانی سے دور تک گولہ پھینک سکتی ہیں۔ ان مراعات کے علاوہ میں تمہیں معقول رقم بھی مہیا کروں گا جس سے تم دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کی تکمیل کر سکو گے۔ ساتھ ہی اپنے وزیر محمد اور دیگر سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں خیر الدین باربروسا کو نہ صرف یہ کہ پاشا کا خطاب دیتا ہوں بلکہ اسے امیر البحر کا عہدہ بھی عنایت کرتا ہوں۔ اب وہ اپنے نام کے ساتھ پاشا کا خطاب بھی استعمال کر سکتا ہے۔ سلطان سلیم کے ان الفاظ پر کاکاد اور خواجہ سراح حسن آغا دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر کاکاد نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کی مہیا کردہ کمک اور امداد سے افریقہ میں جو علاقے ہم فتح کیا کریں گے انہیں آپ کی حکومت کے حلقہ اثر میں خیال کیا جائے گا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ افریقہ کے ساحل کے اندر دور تک آپ کی حکمرانی کے اثر کو بڑھایا اور پھیلایا جائے۔ ساتھ ہی ہم خیر الدین باربروسا کی طرف سے حلف اطاعت اور عہد وفاداری پیش کرتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی عہد کرتی ہیں کہ جو علاقے ہم فتح کیا کریں گے ان سے ملنے والے خراج کی معقول رقم بھی آپ کی طرف روانہ کی جائے گی۔ اس گفتگو سے سلطان سلیم بھی مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ پھر جن مراعات اور سامان کا سلطان نے وعدہ کیا تھا وہ کاکاد اور خواجہ سراح حسن آغا کو دے کر سلطان نے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ دوسری طرف الجزائر میں جن علاقوں پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ اور وہاں ان کا سالار مون کیڈ حکمرانی کرتا تھا، وہاں بھی ہلچل برپا ہو گئی تھی۔
اس لیے کہ مونکیڈ کو خبر ہو گئی تھی کہ خیر الدین باربروسا نے خود تو افریقہ کے ایک محفوظ ساحل جیجل پر قیام کیا ہوا ہے، اور جبکہ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کاکاد اور کھاڑا سرا حسن آغا کو ترکوں کے سلطان سلیم کے پاس امداد کے لیے روانہ کیا ہے، اور یہ انکشاف اس کے لیے فکر مندی اور پریشانی کا باعث تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے حواریوں کو ایک روز اپنے پاس جمع کیا۔ ان حواریوں میں کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، ہسپانیہ والوں کے جزیرے اور کلا پنون کا نصرانی حکمران ڈان مارٹن، ٹیونش کا حکمران حسان، تلسمان کا حکمران ابو ہمو، قبائل جو سگرا کے آدھے حصے کا سردار احمد بن قاضی شامل تھے۔ افریقہ میں جن قوتوں نے مونکیڈ کی اس مجلس میں شرکت نہیں کی تھی، ان میں ایک قبائل سگرا کا ہر دل عزیز سردار عبدالعزیز تھا، اور دوسرا بربروں کا سلطان حفصی تھا۔ یہ دونوں نام نہ صرف یہ کہ غیر جانبدار رہے، بلکہ حقیقت میں بربروں کا سلطان حفصی اور قبائل سگراں کا سردار عبدالعزیز اندرونی طور پر خیر الدین باربروسا کے ساتھ اور ہم نوا تھے۔ بہرحال ساری منفی قوتیں جب مونکیڈ کے پاس جمع ہوئیں، تب مونکیڈ نے ایک بار سب کا جائزہ لیا۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے مونکیڈ کہہ رہا تھا، میرے ساتھیو، جو انکشاف میں تم پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خیر الدین باربروسا کے 2 ساتھی کاکاد اور کھاڑا سرا حسن آغا ہمارے خلاف ترکوں کے سلطان سلیم سے امداد حاصل کرنے کے لیے کئی دن پہلے روانہ ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی نصرانی یا کوئی مسلمان، جو بات ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور جس پر غور و فکر کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ترکوں کا سلطان سلیم باربروسا کی رہنمائی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا، باربروسا کے علاوہ ان علاقوں میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ترکوں کی رہنمائی سے باربروسا نہ صرف ہمیں باہر نکال پھینکے گا، بلکہ میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کی گردنیں کاٹ کر قسطنطنیہ سلطان سلیم کے پاس روانہ ہو جائے گا، تاکہ ترکوں کے ہاں اس کے وقار اور اس کی عزت میں اضافہ ہو۔ مونکیڈ جب خاموش ہوا تو ٹیونش کا حکمران حسان، جسے مولا حسان کہہ کر پکارا جاتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر خیر الدین باربروسا نے ترکوں کی امداد طلب کی ہے تو مونکیڈ، ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ترکوں کی امداد حاصل کر کے خیر الدین باربروسا نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو نہ ہی کوئی ترک یہاں سے بچ کر جائے گا، اور نہ ہی آنے والے دور میں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو بچ کر بھاگنے اور جیجل میں جا کر پناہ لینے دیں گے۔ ہم دور تک ان کا تعاقب کریں گے اور ہر ایک کی گردن کاٹ کر اپنے علاقوں کو اپنے لیے محفوظ بنا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد ہسپانوی سالار مونکیڈ کی سرکردگی میں سارا لایا عمل طے کیا گیا کہ خیر الدین باربروسا اگر دوبارہ الجزائر کے وہ علاقے جس پر اس کے بھائی کا قبضہ رہا تھا واپس لینے کی کوشش کرے تو اس سے کس طرح نپٹا جائے، اور اس کے خلاف جنگ کا لایا عمل کیسے اور کس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد ہسپانوی سپہ سالار مونکیڈ نے اپنے کچھ قاصد ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی طرف بھجوائے اور اس سے ترکوں اور خیر الدین باربروسا کے خلاف امداد طلب کی، اور اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ ہسپانیہ سے آنے والی کموک اور سامان اس کے علاوہ دوسرے جنگی سامان کو سمندر میں جو ہسپانیہ والوں کا پنون نام کا جزیرہ ہے وہاں رکھا جائے، جس کا کماندار ڈان مارٹن تھا، اور ضرورت کے وقت وہ سامان ڈان مارٹن سے کہہ کر افریقہ کے ساحل کی طرف منتقل کر لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد مونکیڈ اور ڈان مارٹن ایک طرح سے ترکوں اور باربروسا سے متعلق مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے کہ افریقہ کے تقریباً سارے ہی حکمران ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ افریقہ کی متحدہ قوتوں اور ہسپانوی لشکر سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں اپنے بچے کھوچے بیاری بیڑے اور ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے ایک دور افتادہ ساحل پر جیجل کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں میں سے سنیان اور سالے کے ساتھ ساحل سمندر پر کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا۔ چونک اٹھا اس لیے کہ مغرب کی طرف سے ایک گھوڑا سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ جو وہ سوار قریب آیا، اسے دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ وہ سوار کی طرف دیکھتے ہوئے سالے اور سنیان بھی مسکرا رہے تھے۔ آنے والا سوار نوجوان حسن کرسو تھا۔ قریب آ کر حسن کرسو ایک زہریلی جست لگا کر
اپنے گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ آگے جھک کر خیر الدین باربروسا کے گھٹنے پکڑ لے، لیکن خیر الدین باربروسا شاہین کی طرح جھپٹا اور اس کے دونوں بازو گرفت میں لے کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ حسن کرسو کی پیشانی چومی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، حسن تمہارا یہ مقام نہیں کہ میرے گھٹنے پکڑو، تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہے اور تم میرے انتہائی اہم اور چیدہ ساتھیوں میں سے ہو۔ خیر الدین کے بعد بڑے پرجوش انداز میں حسن کرسو سنیان اور سالے دونوں سے بغلگیر ہوا۔ جب وہ ایسا کر چکا تب خیر الدین نے اسے مخاطب کیا، کرسو کے بیٹے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تم عین وقت پر لوٹ کر آئے ہو، اس لیے کہ مجھے اب اپنے سارے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کاکاد اور کھڑا سرا حسن آغا کو سلطان کی طرف بھیجا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے بھی مجھے حوصلہ افزا جواب ملے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ہم باری باری اپنے دشمنوں سے نبرد آزما ہوں گے اور وہاں مسلمانوں کی عزت اور عظمت کو بحال کریں گے۔ حسن کرسو، تم یہ بتاؤ جس کام کے لیے تم گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ حسن مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر جس کام کے لیے مجھے آپ نے بھیجا تھا یوں جانے اس میں پوری طرح کامیاب رہا ہوں۔ میں اورلیوس کے بیٹے لیسانکو کے بھیس میں گیا تھا۔ میں آپ کی حیثیت سے جس کلیسا اور خانقاہ میں بھی گیا، اورلیوس کے بیٹے کی حیثیت سے میرا بہترین استقبال کیا گیا۔ اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ گرناتا اور اس کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے کلیسا اور خانقاہیں ہیں وہاں سب سے میرا تعارف ہو گیا ہے، سب مجھے جاننے پہچاننے لگے ہیں اور لیسانکو کے حوالے سے میری بہترین قدردانی کرتے ہیں۔ امیر یہ تو پہلا کام۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں وادی البشرات کے 2 بڑے عرب سرداروں سے ملا، ایک کعب بن عامر جو قیطانی قبیلوں کا سردار ہے، دوسرا سعد بن سلامہ جو عدنانی قبیلوں کا سردار ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ گرناتا اور نواح سے در بدر ہونے والے جو لوگ البشرات کا رخ کریں گے انہیں وہ خفیہ طور پر ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیں گے اور اس سلسلے میں باقاعدہ ان کی امداد بھی کریں گے۔ جب ایسا ہونے لگے گا تو وہ ہمیں پیغام بھی دیا کریں گے، پھر ہم وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر افریقہ لاتے رہیں گے۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے حسن کرسو کی پیٹھ تھپتھپائی، پھر کہنے لگا، اب تم یہ بتاؤ تمہیں تمہارے باپ کا کوئی سراغ ملا اور تمہارے دادا کا کیا حال ہے؟ ان 2 سوالوں پر حسن کرسو اداس ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا ہی نہیں، سنیان اور سالے بھی پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر بھاری اور دکھتی ہوئی آواز میں حسن کرسو کہہ رہا تھا، امیر کچھ لوگوں نے مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ میری ماں کیونکہ اسپینی تھی، ہو سکتا ہے وہ عیسائیت قبول کر کے کسی کلیسا یا کسی معبد میں زندگی کے دن گزار رہی ہو۔ میں اپنی ماں اور بہن دونوں کو جانتا ہوں، وہ کسی بھی صورت ایسا کرنے پر تیار نہ ہوں گی۔ میں نے انہیں وہاں بہت سے کلیساؤں میں تلاش کیا، جہاں جہاں جس جگہ زبردستی مسلمانوں کو نصرانی بنا کر رکھا گیا تھا وہاں بھی گیا تھا، لیکن وہاں مجھے اپنی ماں اور بہن دونوں نہیں ملی۔